کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پرانے کپڑے یا تو جلا دیے جاتے ہیں یا کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں یا ویسے ہی گل سڑ کر ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ باہر کے ممالک میں انہی پرانے کپڑوں کو ریسائیکل کر کے طرح طرح کے پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے، اور یہ کام پاکستان میں ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں ابھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ان پرانے پھٹے کپڑوں سے آپ ایک ایسا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، ایک ایسی سروس کریٹ کر سکتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ہائی ڈیمانڈ ہے۔ اب ان پرانے کپڑوں سے ایسی چیزیں تیار کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے شاید پہلے کبھی سنا بھی نہ ہو کہ یہ بھی پرانے کپڑوں سے بن سکتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس بزنس کو چھوٹے اسکیل پر بھی شروع کر سکتے ہیں۔ جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ پرانے کپڑوں سے اتنی قیمتی چیزیں بن سکتی ہے اور اتنا بڑا بزنس بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں آپ کم سرمایہ لگا کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین کریں، اگر آپ نے اس کاروبار میں قدم رکھا تو آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا یونیک بزنس ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کمپٹیشن بالکل بھی زیرو ہے اور ڈیمانڈ ایسی ہے کہ آپ مال بنا کے پورا نہیں کر پاؤ گے۔ تو تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بزنس کو آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرے سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ دوستوں، پلاسٹک اور کاغذ کے بعد کپڑوں کا ویسٹ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ویسٹ ہے۔ ہر سال لاکھوں ٹن کپڑے یا تو لینڈ فیلز میں دفن ہو جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، جس سے ماحول کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ اس ویسٹ کو ایک پریکٹیکل بزنس ماڈل میں کنورٹ کر لیں تو نہ صرف آپ اچھی ارننگ کر لیں گے بلکہ ماحول کو بھی بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان پرانے کپڑوں کو ریسائیکل کر کے اس سے کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، ان پرانے کپڑوں سے آپ ٹائل بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہی ٹائل جنہیں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ آٹو موبائل انٹیریئر یعنی گاڑیوں کے سیٹ کورز، دروازوں کے اندرونی حصے اور فرش پر بچھانے والے کارپیٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاپنگ بیگز، اسکول بیگز، کوشن کورز، بیڈ شیٹس، پردے، قالین، فائبر، فلنگ پروڈکٹس، ہیٹ انسولیشن پروڈکٹس، ایون میڈیکل پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ گاؤنز، فیس ماسک، دستانے وغیرہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ٹائلز کیسے بنائی جا سکتی ہیں؟ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ تو سنیے، ویسٹ کپڑے سے بنی ٹائلز نہ صرف مضبوط ہوتی ہیں بلکہ واٹر پروف اور فائر ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہیں۔ اس کا رو مٹیریل پرانے کپڑے، گلاس کا پاؤڈر اور سٹارچ پاؤڈر، ان تینوں کو ملا کر ٹائلز بنائی جاتی ہیں۔ پہلے کپڑوں کے ویسٹ کو فائبر میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی روئی کی طرح نرم کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں چینج کر کے اسے اچھی طرح کلین کرنا ہے۔ پھر ٹوٹے ہوئے گلاس کو باریک کرش کرنا ہے، یعنی پاؤڈر کی طرح بنانا ہے، اور ان دونوں کو سٹارچ پاؤڈر کے ساتھ مکس کرنا ہے اور ٹائل میکنگ مشین میں ڈال کر ٹائل بنانی ہے۔ اور یہ ٹائل نارمل ٹائل سے کافی سستی ہوں گی کیونکہ اس میں ویسٹ مٹیریل یوز ہوتا ہے، اور پاکستان میں ابھی تک ایسی ٹائل کوئی بھی نہیں بنا رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کمنٹ کریں، اس پر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اس بزنس کو کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ فیبرک یا ٹیکسٹائل ویسٹ سے کیسے بزنس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ پرانے کپڑوں کو ری پروسیس کر کے روئی میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر اس روئی کو بیچنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ پروڈکٹ آپ ڈائریکٹ عام کسٹمر کو نہیں بیچیں گے بلکہ یہ ایک B2B یعنی بزنس ٹو بزنس ماڈل ہوگا، جہاں آپ اپنی روئی مختلف انڈسٹریز اور مینوفیکچرر کو سپلائی کریں گے۔ آپ اپنی روئی مختلف ٹیکسٹائل فیکٹریوں، کشن، لحاف، پردے، بیڈ شیٹ یا دھاگے بنانے والی کمپنیوں کو سپلائی کریں گے۔ یہ تمام کمپنیاں آپ سے روئی خریدیں گی اور اس طرح آپ کے پاس کسٹمرز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ بیڈ شیٹ بنانے والی فیکٹریوں کو روئی سیل کر سکتے ہیں، دھاگا تیار کرنے والے کو سپلائی کر سکتے ہیں، یا لحاف بنانے والوں کو بھی آپ اپنی روئی فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ نے مختلف ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنانے والی فیکٹریوں کو اپروچ کرنا ہے اور ان سے ڈیل کرنی ہے۔ اس بزنس ماڈل کا فائدہ یہ ہے، آپ کو بڑے آرڈرز ملتے ہیں کیونکہ آپ ایک کمپنی کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک ساتھ بڑی مقدار میں مال خریدتے ہیں۔ بارگیننگ کم ہوتی ہے۔ کاروباری کلائنٹس قیمت پر زیادہ بیس نہیں کرتے بلکہ وہ معیار اور ریلائبلٹی کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کا بزنس ایک پروفیشنل اور آرگنائزڈ ماحول میں چلتا ہے، جہاں ایگریمنٹس، آرڈرز، پیمنٹس سب کچھ کلیئر اور ڈاکومنٹڈ اور قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بزنس کو اسکیل کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے کاروبار کو آسانی سے اسکیل کر سکتے ہیں۔ اس بزنس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ویسٹ مٹیریل کو استعمال کر کے ایسی قیمتی چیزیں بناتے ہیں جو کم لاگت میں تیار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ نہ صرف انوائرمنٹ کو سیو کریں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ دیں گے جو مہنگائی کے اس دور میں مہنگے پروڈکٹس افورڈ نہیں کر سکتے،
पाकिस्तान की मेजॉरिटी आबादी गरीब है, इसलिए इन्हें ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पर मिलेंगी, जो एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सोल्यूशन के साथ जबरदस्त रोजगार भी है। अब बात करते हैं इसके लिए मशीनें कौन सी चाहिए होंगी। तो दोस्तों, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की मशीनें आती हैं। छोटी मशीनें भी आती हैं और बड़ी मशीनें भी। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये छोटे साइज की मशीन है, जिसमें आपने एक तरफ से पुराने कपड़े डालने हैं और ये दूसरी तरफ से उसके फाइबर बनाकर बाहर निकालेगी। लेकिन इसमें मसला ये है, जब आप एक बार पुराने कपड़े इस मशीन में डालेंगे तो ये फौरी तौर पर बिल्कुल फाइन और नरम रुई नहीं बना सकती। इसे मुकम्मल तौर पर रिफाइन करने के लिए आपको ये प्रोसेस 2 या 3 बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाके रुई की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इससे थोड़ी बड़ी साइज की ये मशीन है, जो काम में काफ़ी एडवांस है। ये मशीन एक ही बार में कपड़े का प्रॉपर प्रोसेसिंग करके उसे फाइन फाइबर में कन्वर्ट कर देती है। आपको बार बार प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़्यादा एफिशिएंट, टाइम सेविंग और यूज़र फ्रेंडली मशीन है, जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतर चॉइस है जो थोड़ा सा बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं। ये तकरीबन 12 लाख रुपए तक मिलती है और ये वाली 3-3.5 लाख रुपए तक मिलती है। इसके अलावा आपको फाइबर कंप्रेस मशीन भी चाहिए होती है, क्योंकि जब आप रुई बना लेते हैं तो अगला स्टेप होता है उसे पैक और रेडी फॉर शिपमेंट बनाना। इसके लिए इस्तेमाल होती है ये मशीन रुई को कंप्रेस करके छोटे मजबूत बेल्स में बदल देती है, जिन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और स्टोर भी। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये मशीन चाहिए होगी। ये श्रेडर मशीन है। ये सिर्फ कपड़े के टुकड़े टुकड़े करती है। फिर आपको रुई बनाने वाली दूसरी मशीन की ज़रूरत होगी, जो ये मशीन है। इसमें आपने वही टुकड़े हुए कपड़े डालने हैं, वो उनसे रुई बना देगी। ये दोनों मशीनें लो बजट में आती हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर स्टार्टअप के लिए काफ़ी होती हैं। अब बात करते हैं कपड़े की सोर्सिंग की, यानी पुराने कपड़े कहाँ से लेंगे। देखें, आप लंडा बाजार से बोरियों में यूज्ड क्लॉथ उठा सकते हैं, दर्जियों से फैब्रिक वेस्ट ले सकते हैं, अस्पतालों और लॉन्ड्री से पुराने बेड शीट्स, यूनिफॉर्म्स और टॉवल सस्ते दामों मिलते हैं, होटल से पुराना माल मिल जाता है और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का रिजेक्टेड स्टॉक उठा सकते हैं। एक और तरीका यह भी है कि आप घर घर जाकर खुद भी कपड़े कलेक्ट कर सकते हैं। लोग अक्सर पुराने कपड़े फेंक देते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको सेल कैसे करेंगे। तो देखें, सबसे पहले अगर आप सिर्फ रुई सेल करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यह है कि मुख्तलिफ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को एक अच्छी सी ईमेल करें, या बेहतर यह है कि खुद जाकर उनसे मुलाकात करें। इन्हें बताएं कि आपके पास रिसाइकल्ड फैब्रिक से बनी सस्ती रुई मौजूद है, क्योंकि ये रुई आम रुई से काफ़ी सस्ती पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स बिना ज़्यादा सोचे फ़ौरन खरीद लेंगे, और पाकिस्तान में इस वक्त रिसाइकल्ड रुई का काम न होने के बराबर है। इसलिए आपके पास एक ज़बरदस्त मार्केट गैप मौजूद है। बस थोड़ी सी नेटवर्किंग करें, सैंपल्स दें और देखें कैसे आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो B2B मॉडल के साथ साथ आप B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर्स मॉडल पर भी काम कर सकते हैं। आप खुद अपनी रुई से धागा बनाकर बेच सकते हैं। कुशन, लिहाफ या मेडिकल गाउन्स तैयार करके आम कस्टमर को सेल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करके आप इन्हें रिटेल शॉप्स, होलसेल मार्केट्स या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे दराज, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस नेटवर्क है। आप चाहें तो इसी रुई से कुशन बनाने का सेटअप लगा सकते हैं, चाहें तो टाइल्स बनाने वाली यूनिट लगा लें, या फिर मेडिकल गाउन्स और दस्ताने का प्रोडक्शन शुरू कर दें। यानी एक मेन सोर्स से आप मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस मॉडल्स निकाल सकते हैं। ये इस बिजनेस का सबसे खास पहलू है। एक सिस्टम से कई रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो इसी आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।